کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ کوئٹہ کے دورے کے بعد ہمارا جو سیکنڈ فیز ہے اپنے ورکر کنونشن کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب دوبارہ خیبر پختونخوا رہے ہیں تقریباً 7 دسمبر سے، ابھی ڈیٹ فکس ہوگی لیکن تقریباً ہمارا یہ ہے کہ 7 دسمبر سے جو ہے دوبارہ خیبر پختونخوا کے دورے پہ آ رہے ہیں، ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں جس میں وہ جو ہے وہ شانگلہ جا رہے ہیں، تیمرگرہ جا رہے ہیں، کوہاٹ بھی جا رہے ہیں، پشاور میں خواتین غالباً کنونشن ہو رہے ہیں، خواتین کنونشن سے خطاب کریں گے، اور پشاور میں ہی پشاور ہائی کورٹ بار کی دعوت پہ ہائی کورٹ بار سے بھی جو ہے خطاب کریں گے۔ تو یہ ان کے دوروں کا جو ہے وہ سیکنڈ فیز جو ہے خیبر پختونخوا کا، وہ جو ہے اس کے بعد وہ پنجاب اور ساؤتھ پنجاب کی وزٹ بھی کریں گے۔ اس دوران جب شیڈول آئے گا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ الیکشن مہم کا آغاز کریں گے، اور ہر ڈویژن یا جدھر بھی ضرورت پڑی وہاں پر جو ہے وہ پورے پاکستان میں عوامی جلسوں سے اپنے پارٹی کینڈیڈیٹ کے لیے خطاب وہاں پہ جو ہے ان کے لیے مہم چلائیں گے۔ اسی اثنا میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی کہ جو تمام یا جو ہے پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ کل اس کمیٹی کی پہلی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی تھی۔ نیر ہمارے سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب کی سربراہی میں اس کے کچھ سفارشات، اس کی ٹی آرز اور سفارشات لیڈرشپ کو بھیجی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے لوگوں کو ٹاسک بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ مختلف جو ہے وہ لوگوں سے پرسنالٹی کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ بھی کریں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے الیکشن میں تقریباً اپنے منشور کے ساتھ عوام میں جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ الیکشن کے بعد کی اتحاد کا ہے کہ ہم الیکشن کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اتحاد جو ہے اپنے اتحادی جماعت ساتھ بنا کر ہم حکومت کی طرف انشاءاللہ گامزن ہوں گے۔ بہت سی باتیں میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں، بہت سی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ ہم کیا تنقید کرتے ہیں جب پی ایم ایل این کے دوست اپنی 16 مہینے کی حکومت خود نہیں مانتے اور ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب کے پچھلے دور کی بات کریں، 16 مہینے کی بات وہ نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں جیتنے جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت آئی اور 20 ایم پی ایس کی سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا تھا اور 2 ایم این ایس کے الیکشن ہو رہا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم متفقہ طور پر مل کر جو ہے الیکشن لڑتے ہیں۔ تو ہمیں کہا نہیں، آپ 2 ایم این اے کا الیکشن لڑیں پنجاب میں، کیونکہ ہم اس وقت ہمارا سی ایم ہے، مرکز میں ہمارا پرائم منسٹر ہے، تو پنجاب ہمیں دے دیں اور ہم پنجاب میں لڑیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے 2 ایم این ایس کے الیکشنز میں ملتان میں اور کراچی میں کامیابی حاصل کی۔ جو کہتے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں جیتنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ 20 سیٹیں ایم پی اے کی نہیں جیت سکتے پنجاب میں ضمنی الیکشن میں۔ جب ان کی حکومت تھی، ان کا بہت مضبوط بیانیہ تھا، ان کی حکومت میں 20 سیٹیں میں سے 1 سیٹ جیتی، اور وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم 15 سیٹیں کلین سویپ کر رہے ہیں، 2-3 پہ ہمارا پی ٹی آئی جیت رہی ہے اور 1-2 پہ ہمارا مقابلہ ایسی تھا، اور آج وہ دعویٰ کریں کہ ہم 120 سیٹیں جیت رہے ہیں۔ یہ تو جب الیکشن ہوگا 8 فروری کو، اس میں پتہ چلے گا کہ کون کتنی سیٹیں جیتتا ہے۔ جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، عوام جس کو مینڈیٹ دے گی، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیتی ہے، پی ایم ایل این کو دیتی ہے، پی ٹی آئی کو دیتی ہے، کسی بھی جماعت کو دیتی ہے، عوام کا جمہوری حق ہے کہ وہ جس کو بھی مینڈیٹ دے اس کا جو ہے اس کو حکمرانی کرنی چاہیے۔ ہمارا بالکل یہی مطالبہ ہمیشہ رہا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا کہ واچ جیسے یا جو نگرانی اس طریقے سے کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن اور نگران حکومت جو ہے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے گی، کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک کی اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں نہیں ہوتے، ایک اور لاڈلا، ایک اور سلیکٹر اگر ایک اور سلیکشن ہوتی ہے، تو آپ اس ملک کو خدا نہ خواستہ اکنامیکل کرائسس سے نہیں نکال سکتے۔ مسلم لیگ نے ہمیشہ اداروں کو جو ہے وہ سیاست میں دھکیلا ہے۔ آج بھی وہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ یہ تاثر دے کر کہتے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز اداروں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دے تاکہ ہمارا جو ہے ہمیں سلیکٹ کر دیا جائے یا ہمیں لاڈلا بنا دیا جائے۔ پہلے بھی ایک سلیکشن اور ایک لاڈلا نے اس ملک کو اس تباہی تک ہمیں لے آئے، جب آج جو ہم سفر کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم نے تو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ نظریاتی بن چکے ہیں،
ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، لیکن آپ تو دوبارہ اسی اتنی مطلب ہے کہ آپ ٹھوکرے کہیں یا مصیبتوں کے بعد بھی اگر آپ اسی سیاست پہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں اور لاڈلے بننا چاہتے ہیں تو پھر اتنی مشکلات سے گزرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر آپ جو بیانیہ آپ کا لنڈن کا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، فری اینڈ فیئر الیکشن، وہ تو آپ نے وہی ایون فیلڈ میں چھوڑ رہے ہیں۔ آج تو بات ہی نہیں کرتے اس کی، آج تو آپ ووٹ کو عزت دو کی بات نہیں کرتے، آج تو آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے کیوں نکالا، آج تو نہیں کہتے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ چلو ایک چوتھی بات تھی جو کہہ رہے تھے کہ میں لوگوں کو گریبانوں سے پکڑ کے حساب کتاب لوں گا، وہ آپ کا ایک ذاتی فعل تھا، آپ کا ایک ذاتی مسئلہ تھا جو آپ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے، تو وہ اگر آپ نے معاف کر دیا اور آگے بڑھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ تو کم از کم کریں کہ ووٹ کو عزت تو دلوائیں، آپ دوبارہ نظریاتی تو بن جائیں۔ آپ جو ہے اگر اس قسم کے ماضی میں جو ہے کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر لایا گیا تھا تو وہ دودھ میں پانی ملایا گیا تھا، تو اس کو اگر خدا نہ خاصہ لایا گیا تو اس میں تو پھر پانی میں دودھ ملایا جائے گا، ویسے تو وہ نہیں آ سکتے۔ لہٰذا اس ملک میں اس وقت میں سمجھتا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، عوام کا مینڈیٹ جس جماعت کو ملتا ہے، اور اس کے بعد جیسے آصف علی زرداری صاحب نے بات کی کہ ایک کنسنسس حکومت، ہماری ایک اتحادی حکومت، ہم جائیں گے اپنے اتحادی جماعتوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس کہ ہمارے پاس یہ نمبرز ہیں اور ہم اس نمبر کے ذریعے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حکومت بنیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نمبر گیم کے ذریعے جو ہے وہ حکومت بنانے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ 1.5 سے 2 کروڑ جو ہے یوتھ جو ہے وہ نیا ووٹر آپ کا آ گیا، آپ کی میجورٹی جو ہے وہ اس وقت یوتھ یا 60% 65% تک آبادی آپ کی یوتھ کی ہے۔ جو کنیکٹیوٹی اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب جو یوتھ کو پیغام دے رہے ہیں، نوجوانوں کو جو پیغام دے رہے ہیں، نوجوانوں کے ایک لیڈر ہیں جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے خیبر پختونخوا میں آپ کمپیریزن کریں، آپ خود ایک حساب لگائیں کہ ایک مٹھی میں ایک جلسہ ہوا سندھ کے دور دراز علاقے میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو دیکھنے کے لیے لوگ بغیر کسی وسائل کے وہاں پر پہنچے، اور ایک مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا، اسپانسرڈ جلسہ، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ آپ لاہور کو اور مٹھی کو کمپیئر کریں، اس کے بعد مٹھی کے بعد ہم نے ورکر کنونشن کیے 5-6 اور ہم آگے بھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے ریسپانس دیا پی ایم ایل این نے، انہوں نے ہینڈ بریکیں کھینچ لی اور اس کے بعد کوئی ورکر کنونشن کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں عوام میں جائیں، اپنا منشور لے کر جائیں، اپنا بیانیہ لے کر جائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ عوام نے کیا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگوں نے ہمیں ٹی وی پہ بھی آپ بھی سوال ہوں گے کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی ٹریننگ میں ہیں یا بچے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں، لیکن یہ بات نہ بھولیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے ہیں۔ اگر وہ 50 سال کی بھی ہو جائیں گے ان کے لیے وہی بچے رہیں گے۔ آج آپ کمپیریزن کریں نا، نواز شریف صاحب کی جو ہے اس کے لیے مریم نواز آج بھی بیٹی ہے، حالانکہ وہ نانی بن چکی ہے، لیکن اس کے لیے آج بھی بیٹی، ان کے بچے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہیں، اللہ ان کی حیاتی کرے، لیکن ان کے لیے تو آج بھی وہ بچی ہے چاہے وہ جتنی بھی بڑی ہو جائیں۔ لہٰذا ہر والدین کے لیے جو ان کی اولاد ہے وہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے۔ ہم یہی عوام کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر روزگار کی بات ہو، اگر پینشن بڑھانے کی بات ہو، اگر تنخواہیں بڑھانے کی بات ہو، جو بھی سہولیات جب بھی ہوئی، چاہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس وقت 95,000 خواتین بے نظیر انکم پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں۔ آج جو لوگ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کی بات کرتے تھے، اس وقت جائیں پریکٹیکلی تھرڈ پول میں جابز دیکھیں کتنی نوکریاں لوگوں کو ملی ہیں۔ آپ سیلاب میں جو مکانات لوگوں کے گرے تھے، آج 20 لاکھ گھر پکے مکانات سندھ میں جو ہے حکومت سندھ ان کے لیے بنا رہی ہے، اور ان کے مالکانہ حقوق اس گھر کی سربراہ خاتون کو اس کو مالکانہ حقوق مل رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی خواتین کے ساتھ، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہم نے چلایا، ہم نے پچھلی بھی حکومت میں ہم نے اس کے لیے 2000 اضافہ کیا، ہم اس کی قسط میں اور بھی اضافہ کریں گے، اس کے جو ہے اس کے ممبران کو بڑھائیں گے، اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر بھی کچی آبادیاں ہیں پاکستان میں ان کو مالکانہ حقوق دیں گے، ان کی خواتین کے نام پر مالکانہ حقوق دیں گے۔ اور یہ
پاکستان کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے. جیسے ہم نے سندھ کی فیسلٹی، سندھ میں دیکھیں ہیلتھ فیسلٹیز دیکھیں، NICVD دیکھیں، SIUT دیکھیں، سائبر نائف ہاسپٹلز دیکھیں، لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے دیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر حکومت انشاءاللہ آتی ہے، ہم پورے پاکستان میں اس قسم کے ہاسپٹل بنائیں گے تاکہ غریب لوگوں کا اس میں مفت علاج ہو. شکریہ، بڑی مہربانی. آپ نے جیسے آپ نے بہت سارے ایسے کام گنوائے ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور جیسے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے ایک ونگ ڈیجیٹل میڈیا بھی متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، کیا ان کی جو آپ کے کارنامے ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ ان کو عوام تک فرد تک پہنچانے کے لیے کیا آپ کا پروگرام ہے؟ سوشل میڈیا پر آپ متعلق ہو رہے ہیں، اور کیا آصفہ بھٹو زرداری بھی بلاول کے ساتھ پنجاب پر رخ کریں گی؟ دیکھیں، بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہماری جو ہے ڈیجیٹل میڈیا جو کہ پورے پاکستان میں وہ اس چیز کو آگے بڑھا رہی ہے. ہمارے پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور گھر گھر لے کے جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہمارا جو منشور ہے وہ گھر گھر لے کے جائیں گے. اور یہ چیزیں جو ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں یہ ہم ہر جگہ پہ، ہر پاکستان کے ہر کونے تک یہ چیز پہنچائیں گے. آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ بالکل الیکشن کمپین کریں گی. جس طریقے سے پارٹی ان کو ٹاسک جو دے گی وہ اسی ٹاسک کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمپین بھی کرے گی. جو بھی ٹاسک ان کو ملتا ہے پارٹی کی طرف سے اس ٹاسک کو جو ہے وہ نبھائیں گی. اچھا یہ بتائیے گا کل یہاں پہ جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے بتا دیں کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی تشکیل پائی ہے، کیا یہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات صرف انتخابات کے بعد کرے گی، یا اس سے پہلے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی رہی ہے، نون لیگ بھی یہ کہتی رہی ہے کہ اس ملک کو میثاق معیشت کی ضرورت ہے، کیا اس میثاق معیشت کے حوالے سے یہ کوئی پیش رفت ہے، یا پھر ابھی صرف اور صرف آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ کچھ الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ کریں؟ دیکھیں، اس کمیٹی کل پہلی میٹنگ ہوئی جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی تھی، اس میں نے شرکت کی. اپنا نیر بخاری صاحب تھے، ہمارے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا صاحب تھے، قائرہ صاحب اور ساجد توری صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ تھے. اس کے ہم نے کچھ ٹیوارز بنائے، کچھ ہم نے رسپانسبلٹیز دیں. ہم جو پرسنالٹیز الیکشن کی جو الیکشن لڑ رہی ہیں، کہیں پہ ہمارے صوبوں میں یا علاقوں میں ڈویژن کے حوالے سے کچھ سیٹ اسپینڈ کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے ہم نے کیا ہے کہ وہ سیٹ اسپینڈ کرتے ہیں تو ان کی سفارشات جو ہیں وہ ہم صوبے یا مرکز تک پہنچا کر ان کو گو ہیڈ دیں گے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ الیکشن کے بعد ہوں گی. الیکشن کے بعد بھی یہ کمیٹی یا ایک اور ڈیفینیٹلی مختلف کمیٹیز بنیں گی جو کہ مختلف پولیٹیکل پارٹی سے بات کرے گی. میثاق جو معیشت ہے اس ملک کے لیے جو ہے چارٹر آف اکانومی کہیں، چارٹر آف پراسپیرٹی کہیں، وہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کی بنیاد رکھنے کے لیے آپ کو اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا پڑے گا. اگر آپ بولیں کہ نہیں ہم نے لوگوں کو سلیکٹ کر کے لانا ہے اور لاڈلا بنا کے لانا ہے، اور اس کے ساتھ جیسے پچھلی دفعہ بھی ایک لاڈلے کو لایا گیا تھا اور آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ان کو کچھ ٹائم دیں، میڈیا والے ذرا گزارا کریں، 9 مہینے تھے 6 مہینے تھے کہ سال جو ہے اس کو دیں. ٹھیک ہے، اگر سال اس کو دیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. ہم نے سال نہیں، اس کو تو ہم نے 3.5-4 سال بھی دے دے، کچھ نہیں کر سکا. لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے بنیادی وہ ضرورت جو ہے اس ملک میں کنسنسس حکومت بنانے کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. جب وہ ہوگا، ہم تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں نے کل سے کہہ دیا پتہ نہیں الیکشن بھی ڈاؤٹ فل کر دیے، لیکن یہ چیزیں الیکشن سے دائیں بائیں کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ٹائم پہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. یہ پاکستان ایک ایٹمک کنٹری ہے، ایٹمی ملک کو آپ ایڈاپ پہ نہیں چلا سکتے ہیں. ایٹمی ملک کو ایک مضبوط پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے تاکہ ملک آگے لے کر چلے. جی سر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو افواہیں باپ بیٹے کی آپس میں لڑائی کی چل رہی ہے اس میں کہاں تک ہے کیسے، اور جو سیاسی دائرہ کار ہے اس میں کس کا حکم چلتا ہے؟ دیکھیں 30 نومبر کو ٹھنڈی ہوائیں چلنی ہے کوئٹہ سے، آپ آئیں نومبر کو آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ یوم تاسیس پہ خطاب کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے ہمارا ایک سٹرکچر ہے. اگر آپ ٹکٹوں کے حوالے سے کہیں، ہماری ڈویژنل جو کمیٹی ہوتی ہے وہ صوبے کو سفارشات بھیجتی ہیں، صوبے پھر مرکزی کمیٹی کو بھیجتی ہے اور اس کے بعد ٹکٹوں کی تقسیم ہوتی ہے. ہمارے میجورٹی فیصلے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہماری CEC کے اوپر. CEC فیصلے کرتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ہم وہ ایک سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فورم ہے پارٹی کا. اس کے بعد جو ہے یہ سارے متفقہ طور پر ایک فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس فیصلوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جو ہے اس کے اوپر جاتے ہیں. CEC ہمارا فورم ہے جو کہ فیصلے کرتی ہے.
فیصل صاحب سیاسی جماعتوں کا انتخابات کے حوالے سے جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، پیپلز پارٹی کا اس کے حوالے سے موقف کیا ہے اور پیپلز پارٹی کا مطلب جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے یا عوام کی طرف؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ جھکاؤ صرف اور صرف عوام کی طرف ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہو کر آئیں خدا نخواستہ یا لاڑلے بن کر آئیں، اس سے اچھی بات ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں اور عوام کا جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ لڑیں. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ عوام اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کی طاقت جو ہے سب سے وہ ہے. الیکشن کے دن یہ انگوٹھا چلتا ہے. جن کا جھکاؤ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے اس کے حوالے سے جن کے جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہو کر آئیں اور لاڑلے بن کر آئیں اور نوکری کریں تو پھر میں ان کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک قسم کی انتخابی مہم تھوڑی شروع ہو چکی ہے، زیادہ تو تھوڑی نہیں. پیپلز پارٹی کو کیا جو ہے لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ شامل ہو رہے ہیں؟ تو کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، تو یہ بھی حقیقت ہے. اور جو افواہیں آ رہی ہیں باپ بیٹے میں لڑائی کی کہ اچانک جو ہے وہ دبئی چلے جاتے ہیں، وہاں پہ پھر آئینامے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. ہمارے ابھی بھی لوگوں کے ساتھ مذاکرات شروع ہیں، لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایکسیپٹیبل ہیں، کچھ لوگ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. کہیں پہ ہمارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو ہمارے پرانے دوست ہیں، ان کی قربانی پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت نہیں دے سکتی، کیونکہ جن لوگوں نے، جن دوستوں نے مشکل ٹائم میں پارٹی کے ساتھ گزارا، اگر آپ وہ کہیں کہ جی نہیں آج آپ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں، پھر حال وہی ہمارا بھی ہوگا جو 20 سیٹیں ہم پنجاب میں جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ وہ ضمنی الیکشن تھا اور پھر وہ 1 جیتے اور 19 پھر ہارے. لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں ابھی تک کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں آ رہی کہ ہمارے لوگوں کو کسی کو روکا جا رہا ہے اور کسی اور پارٹی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر لیول پہ الیکشن لڑا ہے. ضیاء اللہ کے مارشاء اللہ میں بھی لڑا ہے، مشرف کے مارشاء اللہ میں بھی لڑا ہے. ہر قسم کے الیکشنز دیکھیں اور ہمیں الیکشنز ہر جو ہے لیول پہ الیکشن لڑنا بھی آتا ہے اور جیتنا بھی آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ہم نے کبھی یہ دی. اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جب ہم نے بات کی سویلین کچھ اداروں کے حوالے سے، اس پہ الیکشن کمیشن نے 2-3 دن پہلے ایکشن بھی لیا. پرائم منسٹر پرنسپل سیکرٹری جو پرائم منسٹر کے ہیں ان کو انہوں نے لیٹر بھی لکھا، چیف سیکرٹریز کو بھی لکھا، اور ہمیں امید ہے کہ جب یہ ڈیلیمیٹیشن سے 1-2 دن میں فارغ ہوتے ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن ایکشن لے گی. اور ہمیں پورا یقین ہے چیف الیکشن کمشنر پہ اور الیکشن کمیشن پہ کہ وہ اور نگراں حکومت پہ کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں کرائے گی اور ایک تاریخ اپنے نام جو ہے وہ رقم کرے گی. کنڈی صاحب یہ فرما دیجیے کہ ملک بھر میں جو 8 فروری کے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں ملتوی ہونے کی بات ظاہر کرے گی، اس حوالے سے کیا کہیں گے اور ابھی تک جو امپائر کا کردار ہے وہ کس کی طرف جھکا ہوا ہے؟ دیکھیں، میری ملاقات تو نہیں ہوئی فائز صاحب سے، ایسے کہیں مطلب جس میں ملاقات آپ کہیں ہینڈ شیک سے کے علاوہ میں نے ان کو پارلیمنٹ میں دیکھا، اور شاید آپ نے بھی دیکھا جب گولڈن جوبلی تھی آئین کی تو ان کی میں نے تقریر سنی تھی اور آپ نے بھی سنی ہوگی. اور تقریر کے دوران انہوں نے آئین کی کتاب کو لہرایا تھا کہ آئین کی کتاب ہے، اس کے اوپر ملک چلنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فائز صاحب کے ہوتے ہوئے الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے. وہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری جو عدلیہ ہے اگر وہ عدل اور انصاف کرے گی تو الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے. کیوں ملتوی ہوں گے؟ ہم سمجھتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں صورتحال جو کچھ جگہوں پہ بتائی جا رہی ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، خیبر پختونخوا میں تو کیونکہ میں خود خیبر پختونخوا کا ہوں، یا بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں ہمارے ساؤتھ خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس وقت بھی، ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان، ہمارے پولیس کے نوجوان، ہمارے جو ہے اگر آپ دیکھیں روزمرہ کے حساب سے کل بھی بنو میں خودکش دھماکہ ہوا ہے. ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان اور پولیس کے نوجوان جس طریقے سے قربانی دے رہے ہیں اس ملک کے لیے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اس طرح بلوچستان میں بھی اگر دیکھیں حالات تو 2013 میں بھی خراب تھے اور 2018 میں بھی خراب تھے. حالات تو افغانستان میں بھی جنگ ہو رہی تھی اور الیکشن ہو چکے تھے. اگر آپ بولیں کہ ان حالات کی وجہ سے ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بہانہ ہے. جو لوگ عوام کے عدالت میں جانے سے ڈرتے ہیں وہ یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں اور شاید عوام جو ہے وہ ہمارے جو چیزیں ان کو بھول جائیں اور کوئی نہیں ان کا جو ہے وہ آ جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں ہونے چاہیے، ان ٹائم ہونے چاہیے. آپ کے ایک سوال کا جواب میں بھول گیا دینا. آپ نے کہا تھا کہ دیکھیں بلال بھٹو زرداری صاحب جب دبئی گئے تھے وہ اپنے شیڈول کے مطابق گئے تھے، چترال سے آئے اور نیکسٹ ڈے انہوں نے جو ہے وہ کراچی سے دبئی جانا تھا. اور وہ جب انٹرویو آیا تھا اس سے پہلے وہ دبئی میں نے اس کی وضاحت پہلے کر چکا تھا ٹی وی پروگرامز میں بھی، اور اس پہ میں نے ٹویٹ بھی کی تھی. اور کوئی بھی جو ہے وہ ڈفرینسز نہیں ہیں.
30 नवंबर को जब यौम तासीस होगा तो वहाँ से आपको जो है इंशाल्लाह आपको भी दावत है, आप भी हैं कोटे की सर्दी की शामें जो है आप भी गुजारने को। ठीक, थैंक यू जी।